السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے پیس کے بارے میں، پیس آف مائنڈ اینڈ ہارٹ۔ کس طرح سکون حاصل کیا جائے، وہ پیس جس کی تلاش میں بندہ ہر کچھ حاصل کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ بندہ کہتا ہے یار یہ گاڑی آ جائے، یہ بنگلہ آ جائے، یہ پیسہ آ جائے، یہ آئی فون آ جائے، پھر مجھے سکون ملے گا، پھر مجھے سیٹسفیکشن ملے گی اور میں کامیاب ہو جاؤں گا۔ پچھلے دنوں میں ایلون مسک کا انٹرویو دیکھ رہا تھا، ہوسٹ نے سوال کیا کہ جو نوجوان آپ کی طرح بننا چاہتے ہیں انہیں آپ کیا نصیحت کریں گے؟ تو اس نے کیا جواب دیا؟ اس نے کہا کہ میں خود اپنے جیسا نہیں بننا چاہتا، تو یہ میرے جیسا بننا چاہتا۔ ایکٹرز کے میں انٹرویوز دیکھتا ہوں، وہ کہتے ہیں کہ جب ہم اس فیلڈ میں آئے تھے لوگ کہتے تھے کہ تیرے پاس یہ آ گیا، تیرے پاس یہ بنگلہ، یہ گاڑی، یہ پیسہ، تیرے پاس یہ چیزیں آ گئی تو تو کامیاب ہو جائے گا، تجھے سکون مل جائے گا۔ لیکن آج ہمارے پاس یہ سب چیزیں ہیں، لیکن آج بھی ہمیں وہی بے چینی، وہی انسیکیورٹی ہے۔ آج بھی ہمیں رات کو نیند نہیں آتی، ہم گولیاں کھا کر سوتے ہیں۔ نہیں، ہر بندہ مٹیریل حاصل کرنے کے بعد بھی، وہ دنیاوی کامیابی حاصل کرنے کے بعد بھی سکون نہیں ملتا، اسے وہ سیٹسفیکشن نہیں ملتی۔ کیا وجہ ہے؟ وائی، واٹس دا ریزن؟ سکون کو کیسے حاصل کیا جائے؟ اللہ فرماتا ہے قرآن میں، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، خبردار دلوں کا سکون اللہ کے ذکر میں ہے۔ بندہ سب کچھ حاصل کرنے کے بعد بھی، دیکھیں میرے پاس ایک لیول تک کامیابی ہے، مجھے مزید آگے کی آگے میں ریس میں ہوں، کسی کے پاس مجھ سے زیادہ کامیابی ہے، وہ بھی ریس میں ہے، جو بہت زیادہ کامیاب جسے ہم سمجھتے ہیں وہ بھی ریس میں ہے، اسے بھی سیٹسفیکشن نہیں ملتی، وہ بھی ریس میں ہے۔ کیا وجہ ہے کہ کیوں بندہ یہ سب کچھ حاصل کرنے کے بعد بھی بندے کو سکون نہیں ملتا؟ بندہ کہتا ہے کہ یار یہ چیزیں آ گئی تو مجھے سکون ملے گا، لیکن جب وہ آ جاتی ہے پھر سکون نہیں ملتا، پھر 40 منٹ تک اس کا مزہ رہتا ہے، پھر بندہ کہتا ہے یار کچھ اور چاہیے۔ یعنی انسان آگے سے آگے بھاگتا چلا جاتا ہے، ساری زندگی بھاگتا چلا جاتا ہے، لیکن اسے وہ پیس نہیں ملتا، اسے وہ اینڈنگ پوائنٹ نہیں ملتا جہاں آ کر وہ سمجھے کہ میں کامیاب ہو گیا ہوں، اب مجھے سکون اور سیٹسفیکشن مل گیا ہے۔ وہ اینڈنگ پوائنٹ کیا ہے؟ اللہ فرماتا ہے قرآن میں، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، خبردار دلوں کا سکون اللہ کے ذکر میں ہے۔ وہ اینڈنگ پوائنٹ یہ ہے کہ بھائی اللہ کے ذکر میں دلوں کا سکون ہے، کیونکہ اللہ فرماتا ہے قرآن میں، وما الحیات الدنیا الا متاع الغرور، دنیا کی زندگی تو محض دھوکے کا سامان ہے، یہ کھیل تماشا ہے۔ اس سے ثابت ہوتا ہے کہ بھائی جتنا مرضی کھیل لو، تمہیں وہ سیٹسفیکشن، وہ پیس آف ہارٹ اینڈ مائنڈ نہیں ملے گا اس دنیا میں، وہ تمہیں ملے گا اللہ کے ذکر میں، اللہ کے ساتھ کنیکشن بنانے میں۔ کیونکہ انسان ہمیشہ اس وقت پیس محسوس کرتا ہے، سکون میں آتا ہے، جب اسے اس کا فیوچر سیکیور دکھائی دے، جب اسے پتا ہو کہ آنے والے وقت میرا بہترین ہوگا، میرا فیوچر بہترین ہوگا، پھر اسے سکون ملتا ہے، سیٹسفیکشن ملتی ہے۔ آج آپ کو اچھا کھانا دے دیا جائے، آپ کہیں گے بھائی آج تو میں نے کھا لیا، مزہ آیا، لیکن یار یہ کبھی نہ مجھے ڈیلی ملے نا، کبھی مجھے فیوچر میں ایسے مجھے ملتا رہے، پھر آپ کو سکون آئے گا۔ آج آپ کو اچھا گھر مل گیا، آپ کو کہ یار یہ ٹھیک ہے لیکن نا یہ مینٹین رہے۔ آج آپ کے پاس پیسے آ گئے ہیں، آپ کہیں گے یار یہ پیسہ ابھی تو میرے پاس آ گیا لیکن یہ مینٹین رہے، یہ آنے والے وقت میں فیوچر میں بھی یہ میرے پاس رہے۔ یعنی فیوچر کی امید بندے کو، فیوچر کی ہوپ بندے کو سکون میں لے کر آتی ہے۔ لیکن اس دنیا میں انسان کا فیوچر سیکیور نہیں ہو سکتا، اس دنیا میں انسان کا فیوچر سیکیور نہیں ہے۔ آپ سمجھ رہے ہیں میرا فیوچر سیکیور ہے، لیکن دراصل میرا فیوچر بھی سیکیور نہیں ہے اگر میرا اللہ تعالیٰ کے ساتھ کنیکشن نہیں ہے۔ تو اس دنیا میں رہ کر کسی بندے کا فیوچر سیکیور نہیں ہے، اور انسان کو ایک چیز خوشی دیتی ہے، سکون دیتی ہے، سیٹسفیکشن دیتی ہے، وہ ہے فیوچر کا سیکیور ہونا۔ جس بندے کا فیوچر سیکیور ہے وہ بندہ سکون میں ہے، اور اس دنیا میں کسی کا فیوچر سیکیور نہیں ہے، لہٰذا اس دنیا میں کوئی بندہ بھی اس لیول کا وہ پیس، وہ اینڈنگ پوائنٹ اسے نہیں مل سکتا، اسے سکون، سیٹسفیکشن نہیں مل سکتی انٹل اور انلیس کہ وہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ جڑے۔ آج اس دنیا میں وہ کام کرے جو کرنے کا حق ہے، آج اس دنیا میں وہ اللہ تعالیٰ کو راضی کرے، پھر اسے وہ کام کرنے میں بھی مزہ آئے گا، سکون ملے گا، سیٹسفیکشن ملے گی۔ اور جب وہ اللہ تعالیٰ کے پاس اسے امید ہوگی کہ کل میرا فیوچر سیکیور ہے، بھائی آج جو میں کام کر رہا ہوں دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی اسے اپنا فیوچر دکھائی دے رہا ہوگا کہ یار اللہ کے پاس مجھے حوریں ملیں گی، جنت ملے گی، اللہ کے پاس مجھے ہمیشہ کی زندگی ملے گی، اور اس میں جو میں چاہوں گا مجھے ملے گا، پھر وہ سکون میں آئے گا۔ یعنی سکون کا ڈائریکٹلی تعلق ہے کہ آپ اللہ تعالیٰ کے ساتھ کتنے جڑے ہیں، آپ کو اللہ تعالیٰ کے ہاں اجر کی امید ہے یا نہیں، اللہ تعالیٰ کے پاس آپ کا فیوچر سیکیور ہے یا نہیں۔ اگر آپ کا اللہ تعالیٰ کے پاس فیوچر سیکیور ہے تو پھر آپ سکون میں آئیں گے، آپ کو سیٹسفیکشن ملے گی، اور آپ کو
چین کی نیند آئے گی۔ اس دنیا میں جو مرضی حاصل کر لیں آپ کو لگے گا کہ ابھی میرے پاس کچھ نہیں ہے، آپ جو مرضی حاصل کر لیں آپ کو لگے گا کہ یار وہ بندہ مجھ سے اوپر ہے، آپ جو مرضی حاصل کر لیں آپ کو اس دنیا میں سکون نہیں مل سکتا until or unless کہ آپ کا کنیکشن ہے اللہ تعالیٰ کے ساتھ، آپ اللہ تعالیٰ کے ساتھ جڑے ہیں اور اللہ تعالیٰ کے پاس آپ کو اپنے فیوچر کی امید ہے، آپ کو فیوچر نظر آ رہا ہے جنت کی صورت میں، کیونکہ اس دنیا کی چیزیں، اس دنیا کی لذتیں بندے کا دل نہیں بھر سکتی، بندے کو مطمئن نہیں کر سکتی۔ اللہ نے دل کو بنایا ہی اسی الگریتھم کے ساتھ ہے کہ اس میں جب تک اللہ کی محبت نہیں آئے گی، اس کا تعلق جب تک اللہ تعالیٰ کے ساتھ نہیں جڑے گا، اس دل کو سکون نہیں مل سکتا۔ اللہ تعالیٰ نے اس کا کنیکشن ہی ایسا اس روح کا بنایا کہ اس کی غذا ہے اللہ تعالیٰ کے ساتھ جڑنا، اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنا۔ تو ایک بندہ اس کی غذا کو پورا نہ کرے اور سارا دن مٹیریل کے پیچھے، گاڑی کے پیچھے، بنگلے کے پیچھے، پیسے کے پیچھے لگا ہے اور اللہ تعالیٰ کو بھول گیا اور جو اصل غذا ہے روح کی، دل کی، وہ اسے نہیں دے رہا، تو دل روئے گا، روح روئے گی، پھر آپ کا اندر بے چین ہوگا، آپ کو سکون نہیں ملے گا، سیٹسفیکشن نہیں ملے گی۔ تو دل کو اور روح کو اللہ تعالیٰ کے ساتھ جوڑیں، پھر محسوس کریں کہ میرا فیوچر سیکیور ہے اللہ تعالیٰ کے پاس جنت کی صورت میں، پھر آپ کو سکون مل سکتا ہے۔ اور ایک یہی چیز آپ کو سکون دے سکتی ہے۔ آج جو بندہ 14، 15، 16، 18، 20 سال کا ہے، جو میری یہ بات کو ریلیٹ نہیں کرے گا، وہ کہے گا نہیں بھائی یہ باتیں ہیں، میں آپ کو یہ بات بڑے دعوے سے اور وثوق سے کہتا ہوں کہ آنے والے وقت میں آپ کو کہیں نہ کہیں زندگی کے کسی موڑ پر جا کر یہ بات ریئلائز ہو جائے گی کہ بھائی الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، خبردار دلوں کا سکون اللہ کے ذکر میں ہے۔ سکون وہی بندہ پاتا ہے جس کا فیوچر اللہ تعالیٰ کے پاس سیکیور ہے۔ اگر آپ کو ایک دن کے لیے بادشاہ بنا دیا جائے نا، تو سارا دن آپ یہ سوچتے گزر جائیں گے کہ میں نے اس بادشاہت کو مینٹین کیسے رکھنا ہے، نہ کہ اس کا مزہ لینے میں۔ اب سارا دن سوچیں گے اس کو میں نے مینٹین کیسے رکھنا ہے، تو سکون آپ ایک دن بھی نہیں لے سکتے۔ اسی طرح یہ زندگی ہے، آپ ایک چیز حاصل کریں گے 40 منٹ تک اس کا مزہ رہے گا، پھر آپ دوسری چیز کے پیچھے لگیں گے 40 منٹ اسے حاصل کریں گے، 40 منٹ مزہ، پھر آپ تیسری چیز کے پیچھے لگیں گے، آپ کو سکون نہیں ملے گا۔ سکون اور سیٹسفیکشن بھائی جان اللہ کے ساتھ جڑنے میں ہے۔ بے شک یہ مٹیریل، یہ چیزیں میٹر کرتی ہیں، لیکن یہ مزہ 40 منٹ کے دیتی ہیں، اس کے اوپر آپ کو مزہ نہیں آئے گا۔ اگر آپ گاڑی لے آئیں 40 منٹ تک آپ کو مزہ رہے گا، پھر آپ کہیں گے بھائی اسٹیٹس پہ لگاؤ یار، لوگوں کی دعوت کرو، دیکھیں ہماری گاڑی کو، ہم نے گاڑی لی ہے بھائی، پھر آپ کو اپریسیشن اور ویلیڈیشن چاہیے باہر سے، پھر وہ آپ کو ڈوپامن ملے گا۔ اصل میں آپ کو 40 منٹ تک خوشی نہیں ہو سکتی، آپ جو مرضی اچیو کر لیں اپنے لائف میں۔ تو میرے پاس جتنی سہولیات ہے اور میرے پاس جتنی اللہ نے مجھے نعمتیں دے رکھی ہیں، 40 منٹ تک مجھے مزہ آتا ہے، پھر میں آگے بھاگتا ہوں۔ اور جس بندے کو میں کامیاب سمجھ رہا ہوں اور میں اس کی طرح بننے کی کوشش کر رہا ہوں، وہ بندہ آگے بھاگ رہا ہے، میں اس کے پیچھے بھاگ رہا ہوں، وہ کسی اور کے پیچھے بھاگ رہا ہے، اور اگلا بندہ کسی اور کے پیچھے بھاگ رہا ہے، کسی اور چیز کے پیچھے بھاگ رہا ہے۔ جو بندے کے پاس ہے وہ اس کو مطمئن نہیں کر سکتا۔ صرف ایک چیز مطمئن کر سکتی ہے کہ یار میرا سکوپ اللہ تعالیٰ کے پاس سیکیور ہے، میرا فیوچر اللہ تعالیٰ کے پاس سیکیور ہے۔ یہی چیز بندے کو سکون دیتی ہے۔ آپ ریلیٹ نہیں کریں گے اس ایج میں، لیکن آنے والے وقت میں ایک زندگی کا ایک ایسا موڑ آئے گا جب آپ اس بات کو سیکنڈ کریں گے کہ اس دنیا کی یہ لذتیں، یہ اس دنیا کی مٹیریل، یہ گاڑی، یہ بنگلہ، یہ پیسہ، یہ خواہشات پوری کر کے آپ کو سکون ایٹ دا اینڈ اللہ کے ذکر میں ہی ملے گا۔ اللہ کے ذکر میں ہی آپ کو وہ چیز ملے گی، وہ لذت، وہ سکون، وہ سیٹسفیکشن ملے گی جو آپ کا اینڈنگ پوائنٹ ہے، جو آپ کا ایک ویژن ہے، ایک ڈریم ہے، جس سکون کے پیچھے آپ بھاگ رہے ہیں اور آپ کو پتہ بھی نہیں ہے وہ سکون ملے گا کہاں سے۔ آپ ڈھونڈ رہے ہیں گاڑی سے، بنگلے سے، پیسے سے، لیکن وہ سکون اللہ فرماتا ہے قرآن میں کہ وہ تو میرے دل کو آپ نے جوڑنا ہے، میرے ساتھ دل کو جوڑنا ہے، تو پھر وہ سکون ملے گا۔ چلے آج کی یہ بات یہاں تک ختم کرتے ہیں، اور میرا چیلنج ہے، اور بلکہ اللہ تعالیٰ کا چیلنج ہے کہ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، خبردار دلوں کا سکون اللہ کے ذکر میں ہے۔ دیکھتے ہیں، آپ بے شک سب کچھ حاصل کر کے دیکھ لیں، لیکن ایٹ دا اینڈ آپ کو میری بات یہ یاد آئے گی کہ اللہ فرماتا ہے قرآن میں الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، خبردار دلوں کا سکون اللہ کے ذکر میں۔ گاڑی، بنگلہ، پیسہ، جو مرضی کنکر کریں، فتح کریں، ایٹ دا اینڈ آپ نے اس پوائنٹ پر آ کے کھڑے ہو جانا ہے کہ میرا اینڈنگ پوائنٹ ہے کہ میں اللہ تعالیٰ کے پاس جانے والا ہوں اور مجھے اللہ تعالیٰ کے پاس سیکیور فیوچر چاہیے۔ اور جب آپ کو لگ رہا ہوگا نا کہ بھائی میں وہ کام کر رہا ہوں جس سے میرا اللہ راضی ہو رہا ہے، تو پھر آپ کو اس دنیا میں بھی مزہ آئے گا، سیٹسفیکشن ملے گی، سکون ملے گا، سکون کی نیند آئے گی، اور آخرت میں بھی آپ کو اپنا فیوچر سیکیور نظر آئے گا۔ تو یہ زندگی جو ہے نا، اس دنیا میں بھی آپ وہ کام کر رہے ہیں جو اللہ تعالیٰ کو پسند ہے، نافرمانی نہیں کر رہے، اور آخرت میں بھی آپ کو یقین ہے کہ اللہ مجھے میرا حصہ دے گا، حوریں دے گا، جنت دے گا، ہر وہ چیز دے گا جس کی میں خواہش کروں گا۔
یہ زندگی سکون کی زندگی ہے، اور اسی زندگی کو ایٹ دا اینڈ آپ نے تسلیم کرنا ہے، ایگری کرنا ہے اس پہ۔ تو آج کی یہ ویڈیو اسی بات پہ ختم کرتے ہیں کہ بے شک اللہ کے ذکر میں ہی دلوں کا سکون ہے۔ جزاکم اللہ خیرہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔